السلام علیکم ویورز، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو ہم سب کا مالک و رازق ہے۔ کوفتے تو آپ نے ضرور کھائے ہوں گے، جو کہ مٹن اور بیف کے بھی بنائے جاتے ہیں، مگر آج جو ہم کوفتے بنانے جا رہے ہیں وہ چکن کوفتہ ہے، اور جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں اتنے ہی لذیذ ہیں، اور جس سے آپ کھا کر یہ کہہ اٹھیں گے کہ کیا بات ہے چکن کوفتوں کی۔ چلیے آئیں اب ویورز، ہم ریسیپی کی جانب چلتے ہیں۔ چکن کوفتہ کے ریسیپی کے انگریڈینٹس میں سب سے پہلے آپ نے بون لیس چکن لینا ہے، اور اس کا قیمہ آپ نے گھر میں بنا لینا ہے، جو کہ آدھا کلو ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے 2 چمچ، ان کا چھلکا اتار کے آپ نے اس کو باریک پیس لینا ہے۔ 1 عدد انڈا، سرخ مرچ آدھا چمچ، دڑا مرچ آدھا چمچ، نمک آدھا چمچ، کالی مرچ پسی ہوئی 1/4 چمچ، پسا ہوا سفید زیرہ آدھا چمچ، خشک دھنیا پاؤڈر 1/4 چمچ، اور کٹا ہوا ہرا دھنیا۔ سب سے پہلے ہم نے چکن کے قیمے کو تازہ پانی سے اچھی طرح دھو کر چھلنی میں ڈال لینا ہے، تاکہ اس کا پانی اچھی طرح خشک ہو جائے۔ اس میں 3 عدد ہری مرچیں بھی کوٹ کر ڈال دیں۔ ایک باؤل لے لیں اور اس میں قیمہ ڈالیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ قیمے میں سے پانی اچھی طرح خشک ہوا ہو۔ پھر کٹا ہوا سبز دھنیا بھی اس میں ڈال دیں۔ خشک مسالہ جات میں آدھا چمچ سرخ مرچ، آدھا چمچ نمک، آدھا چمچ دڑا مرچ، آدھا چمچ پسا ہوا سفید زیرہ، 1/4 چمچ کالی مرچ پاؤڈر، اور خشک دھنیا پاؤڈر بھی آپ نے 1/4 چمچ لینا ہے۔ پیسے ہوئے بھنے چنے 2 کھانے کے چمچ بھی ڈال لیں۔ اس کے بعد 1 انڈا توڑ کر پھینٹ کر وہ بھی اس میں شامل کر لیں۔ سب مسالوں کو قیمے میں اچھی طرح مکس کر لیں، تاکہ یہ مسالے کسی جگہ کم یا زیادہ نہ ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ ہاتھ اچھی طرح دھو کر ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں۔ اس کے گول شیپ میں کوفتے بنا لیں، لیکن کوفتوں کا سائز چھوٹا رکھیے گا۔ اب چولہا جلا کے اس پہ فرائی پین رکھیں اور اس میں کوکنگ آئل ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح گرم ہونے دیں۔ جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو فلیم کو میڈیم کر دیں اور اس میں کوفتے ڈالتے جائیں۔ ان کوفتوں کو آپ نے نارمل فرائی کرنا ہے اور زیادہ براؤن نہیں کرنا۔ ساتھ ساتھ ان کی سائڈز بھی بدلتے رہیں، تاکہ ایک سائڈ سے زیادہ نہ جلنے پائیں۔ جی ویورز، ماشاءاللہ سے ہمارے چکن کوفتے بالکل نہیں ٹوٹ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی راؤنڈ شیپ برقرار رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے چکن کوفتے اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کوفتوں کو آئل سے نکال لیتے ہیں اور ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم ان کوفتوں کا شوربہ بنانے لگے ہیں، جن کے انگریڈینٹس میں سب سے پہلے آپ نے پیاز 2 عدد درمیانے درجے کے لینے ہیں اور اس کو باریک کاٹ لینا ہے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ 1 چمچ، ٹماٹر 2 عدد اور اس کا بھی پیسٹ بنا لینا ہے۔ 1 تیز پات کا پتہ، 1 چٹکی ثابت زیرہ، 2 عدد لونگ، 5 عدد کالی مرچ ثابت، دال چینی 1 سٹک، سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ، خشک دھنیا پسا ہوا 1/4 چمچ، 1 چٹکی کالی مرچ، نمک 1 چائے کا چمچ یا حسب ذائقہ، کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، ہلدی پاؤڈر 1 چٹکی، پسا ہوا گرم مسالہ 1/4 چمچ، آدھا کپ کوکنگ آئل۔ سب سے پہلے دیچکے میں آئل ڈال لیں اور اس میں کٹا ہوا پیاز ڈال لیں اور اس کو بھوننا شروع کر دیں۔ 5 سے 7 منٹ تک پیاز کو بھونیں، اور جب اس کا رنگ ہلکا براؤن ہو جائے تو اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال لیں۔ اس کو بھی اچھی طرح بھونیں تاکہ اس کی اسمیل اچھی طرح ختم ہو جائے۔ پھر اس میں ٹماٹر کا پیسٹ بھی ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح بھوننا شروع کر دیں۔ اب شوربہ بنانے کے لیے مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور پھر اس کو گرائنڈ کر لیں۔ اب گرائنڈ ہوئے مسالے کو دوبارہ سے دیچکے میں ڈال لیں اور اس کو بھوننا شروع کر دیں اور پانی کو خشک ہونے دیں۔ جب پانی خشک
ہو جائے تو اب ہم اس میں خشک مسالے ڈالیں گے، جس میں 1 چائے کا چمچ سرخ مرچ، 1 چائے کا چمچ نمک، اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 1 چٹکی ہلدی، 1/4 چمچ کالی مرچ، 1/4 چمچ خشک دھنیا پیسا ہوا، اور گرم مسالہ پیسا ہوا بھی 1/4 چمچ ڈال لینا ہے۔ اس کے بعد ثابت گرم مسالے بھی ڈال دیں۔ اب مسالے کو بھوننا شروع کر دیں، پھر اس میں ہلکا ہلکا پانی لگا کر مسالے کو بھونیں، چمچ برابر ہلاتے رہیں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگ جائے۔ جب مسالہ آئل چھوڑنے لگ جائے تو آپ نے اس میں 2 ثابت ہری مرچ ڈالیں اور پھر اس کے بعد اسے بھونیں۔ اب ویورز، ہمارا مسالہ اچھی طرح بھن چکا ہے اور مسالہ آئل کو چھوڑ رہا ہے، آئل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں چکن کوفتے بھی ڈال دیں اور اس کو مسالے میں اچھی طرح بھوننا شروع کر دیں، تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اس کو بھونیں تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح رچ جائے۔ اب ہمارے چکن کوفتے اچھی طرح بھون چکے ہیں، اس میں 2 گلاس پانی ڈال دیں، اگر حسب ضرورت آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالیں۔ اب فلیم کو ہائی ہی رہنے دیں اور پانی کو پکنے دیں، اس کے بعد ڈھکن دیچکے پر دے دیں۔ جب پانی 3 سے 4 منٹ تک پک جائے تو فلیم کو لو کر دیں اور دھیمی آنچ پر کوفتوں کو پکنے دیں۔ 10 سے 15 منٹ تک ہلکی آنچ پر کوفتوں کو پکانا ہے، جتنی لو فلیم پر کوفتے پکیں گے اتنے ہی یہ پھول جائیں گے اور اندر سے نرم اور جوسی ہوں گے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے چکن کوفتے پک کر بالکل تیار ہو چکے ہیں اور اس کی خوشبو بھی شاندار ہے۔ الحمدللہ شوربے کا رنگ بھی سرخ مائل ہے۔ اب ہم ان کوفتوں کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے سجیشن دے بھی سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔